دوستو بھارتی فوج کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ چین نے بھارتی فوجیوں کی ایسی درگت بنائی وہیں دم دبا کر بھاگ گئی۔ لداخ کے کئی علاقوں پر چینی فوج نے کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ بھارت کے دفاعی اداروں میں صف ماتم بچھ گیا۔ نریندر مودی کے ایک کے بعد ایک غلط فیصلے نے بھارت کا مستقبل داؤ پر لگا دیا۔ چین کی جانب سے سرحد پر بھاری ہتھیاروں اور لڑاکا طیاروں کی موجودگی دیکھ کر بھارت کے سول ملٹری اداروں میں کوہرام مچ گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ بھارت اور چین کے درمیان لڑائی کی 5 بڑی وجوہات کیا ہیں۔ چینی فوج بھارت کے قبضے میں کن علاقوں میں اپنا کنٹرول سنبھال چکی ہے؟ کیا چین نے بھارت کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ دوستو، چین اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی کی بڑی وجہ چین اور پاکستان کے بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں، جس کی ایک اہم ترین نشانی سی پیک کی صورت میں سامنے آئی رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اس سارے تنازع میں کہاں سے آ گیا؟ اگر ہم اس تصادم کا مقام کے نقشے پر جائزہ لیں اور وہاں پر کیے جانے والے بھارتی اقدامات کا تجزیہ کریں تو یہ واضح ہوگا کہ بھارتی فوجی اقدامات دراصل اس والی جگہ کو اس وقت نشانے پر رکھے جانے کی خواہش کی عملی تصویر ہے کہ جس جگہ پر پاکستان اور چین کی افواج کا زمینی طور پر رابطہ آسانی سے ہو سکتا ہے، وہ علاقہ لداخ اور اس کے گردنواح کا ہے۔ لداخ کے اس علاقے پر کسی قسم کی ایسی تعمیر جو چین اور پاکستان کے باہمی رابطے کے لیے دھمکی آمیز حیثیت رکھتی ہے، چین کے لیے کسی طور پر قابل قبول نہیں۔ حالیہ کشیدگی کی وجہ یہ ہے کہ بھارتی فوج کا سب سیکٹر نارتھ سیاچن گلیشیئر کے مشرق میں واقع ہے اور اس علاقے میں بھارت یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا دفاعی انفراسٹرکچر بہت کمزور ہے اور جب سے اسے اس علاقے پر تھانے داری کرنے کا جنون عملی طور پر سوار ہو چکا ہے، اس وقت سے اس علاقے میں انفراسٹرکچر تعمیر کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، جس کے ذریعے وہ چین اور پاکستان کے انفراسٹرکچر کے لیے مستقل خطرات پیدا کر سکے۔ دوستو، سب سیکٹر نارتھ بھارت کے لیے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے کہ یہ وہ واحد علاقہ ہے کہ جہاں سے بھارت آسانی سے چین تک رسائی رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت نے ایک اور سڑک تعمیر کی ہے، یہ 255 کلومیٹر سڑک ہے۔ دوسری سڑک کی نسبت اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سارا سال آمد و رفت کے لیے میسر رہتی ہے۔ موجودہ تنازع اس وقت شروع ہوا جب انڈیا نے اس سڑک سے منسلک ایک اور سڑک کی تعمیر شروع کر دی۔ اکسائی چین تک پہنچنے کا دوسرا راستہ جنوب سے دریائے چاند وادی سے ہوتا ہے، جہاں پر بھارت کی فوج صرف 3 کلومیٹر فاصلے پر موجود ہے۔
دیکھے جانے کی خواہش کی عملی تصویر ہے کہ جس جگہ پر پاکستان اور چین کی افواج کا زمینی طور پر رابطہ آسانی سے ہو سکتا ہے، وہ علاقہ لداخ اور اس کے گردنواح کا ہے۔ لداخ کے اس علاقے پر کسی قسم کی ایسی تعمیر جو چین اور پاکستان کے باہمی رابطے کے لیے دھمکی آمیز حیثیت رکھتی ہے، چین کے لیے کسی طور پر قابل قبول نہیں۔ حالیہ کشیدگی کی وجہ یہ ہے کہ بھارتی فوج کا سب سیکٹر نارتھ سیاچن گلیشیئر کے مشرق میں واقع ہے، اور اس علاقے میں بھارت یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا دفاعی انفراسٹرکچر بہت کمزور ہے، اور جب سے اسے اس علاقے پر تھانے داری کرنے کا جنون عملی طور پر سوار ہو چکا ہے، اس وقت سے اس علاقے میں انفراسٹرکچر تعمیر کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، جس کے ذریعے وہ چین اور پاکستان کے انفراسٹرکچر کے لیے مستقل خطرات پیدا کر سکے۔ دوستو، سب سیکٹر نارتھ بھارت کے لیے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے کہ یہ وہ واحد علاقہ ہے کہ جہاں سے بھارت آسانی سے چین تک رسائی رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت نے ایک اور سڑک تعمیر کی ہے، یہ 255 کلومیٹر سڑک ہے۔ دوسری سڑک کی نسبت اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سارا سال آمد و رفت کے لیے میسر رہتی ہے۔ موجودہ تنازع اس وقت شروع ہوا جب انڈیا نے اس سڑک سے متعلق ایک اور سڑک کی تعمیر شروع کر دی۔ اکسائی چین تک پہنچنے کا دوسرا راستہ جنوب سے دریائے چاند وادی سے ہوتا ہے، جہاں پر بھارت کی فوج صرف 3 کلومیٹر فاصلے پر موجود ہے۔ والے دوستوں سے گزار